بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میانمار میں آرمی بغاوت کے خلاف عوامی احتجاج کئی شہروں تک پھیل گیا، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے آنگ سان سوچی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین نے آرمی قافلوں کو روکنے کے لیے گاڑیاں بیچ سڑک پر کھڑی کر دی۔ ملک بھر میں اساتذہ اور طلبہ سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد آرمی بغاوت کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے پھیلاؤ کی شرح میں ناقابل یقین حد تک کمی نے ماہرین کو بھی حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے پھیلاؤ کی صورتحال ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ بھارت اس معاملے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور کورونا سے متاثر ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اس وقت بھارت میں روزانہ 1 لاکھ تک نئے کیسز سامنے آ رہے تھے، تاہم اب یہ شرح صرف 11,000 روزانہ تک گر گئی ہے۔ بھارت میں کورونا کے نئے کیسز کی شرح میں اس قدر کمی پر سائنسدان حیرت میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی شہریوں کے جسموں میں پہلے سے کوئی ایسی چیز موجود ہے جو انہیں کورونا سے بچا رہی ہے۔ ڈاگ انسانوں کی ٹانگوں کے درمیانی حصے کو کیوں سونگھتے ہیں؟ ایک برطانوی ڈاکٹر نے اس سوال کا حیران کن جواب دے دیا ہے۔ سرجن ڈاکٹر کرن راج نے بتایا کہ ڈاگ انسان کے جسم کے اس حصے کو سونگھ کر اس کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان کی ٹانگوں کے درمیانی حصے سے ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو انسان کے متعلق بہت سی معلومات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز کو فیرومونز کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل انہی کیمیکل کو سونگھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ڈاگ آپ کے جسم کے اس حصے کو سونگھ رہا ہوتا ہے تو در حقیقت وہ آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر راج کا کہنا تھا کہ ان فیرومونز کو سونگھنے کی صلاحیت ہم انسانوں میں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے آباء و اجداد بھی جسم کے کچھ مخصوص حصوں کو سونگھ کر مذکورہ معلومات حاصل کر لیا کرتے تھے، تاہم ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے ہم نے اس صلاحیت کا استعمال ترک کر دیا۔ اب بھی یہ حص ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اب وہ کارآمد نہیں رہی۔ امریکہ میں گزشتہ دنوں ایک مجرم جوزف 68 سال قید کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر رہا ہو گیا۔ اس نے 50 کی دہائی میں فلاڈیلفیا میں کئی وارداتیں کی۔ اسے 1953 میں عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھجوایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ جوزف نے 2017 میں پے رول پر رہائی کا اہل ہوا، تاہم اس نے پے رول پر رہائی کے لیے درخواست دینے سے انکار کر دیا۔ لگ بھگ 7 دہائیاں جیل میں گزارنے کے بعد جب جوزف فلاڈیلفیا میں گھوما تو وہ بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہر کو آخری بار 1953 میں دیکھا تھا، جو اب یکسر بدل چکا تھا۔ شہر کی اس حیران کن تبدیلی پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے رو بھی دیا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ چائنا نے بھارتی اہلکاروں سے جھڑپ میں مارے جانے والے 4 اہلکاروں کو اعلیٰ اعزازات سے نوازا ہے۔ چین کی جانب سے پہلی بار گزشتہ سال بھارت کے ساتھ وادی گلوان میں جھڑپ کے دوران اپنے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ چائنا کے سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چائنا کی جانب سے بھارتی اہلکاروں سے جھڑپ کے دوران اپنی زندگی قربان کرنے والے 4 اہلکاروں کے لیے اعلیٰ اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لداخ میں وادی گلوان پر گزشتہ سال بھارت اور چائنا کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں 20 بھارتی اہلکار مارے گئے تھے۔ تاہم اس وقت چائنا کی جانب سے اپنے اہلکاروں کے مارے جانے سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ حال ہی میں دونوں ممالک نے متنازع سرحدی علاقے سے اپنی اپنی افواج پیچھے ہٹانے اور سرحدی کشیدگی کے خاتمے کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق کیا ہے۔ چوکوں اور چھکوں کی برسات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ شائقین کرکٹ ایکشن کے منتظر ہیں۔ ہفتے کو شروع ہونے والے PSL 6 کے لیے ٹیمیں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں۔
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل 6 کے آغاز میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے۔ ہفتے کو چوکوں چھکوں کی برسات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میگا ایونٹس میں برتری کی جنگ لڑنے کے لیے ٹیموں کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بھارتی شہر پونے میں کرکٹ میچ کے دوران بیٹسمین دل کا دورہ پڑنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ جونار سٹی میں کھیلے جانے والے ایک مقامی ٹورنامنٹ کے دوران نان سٹرائک اینڈ پر موجود بیٹسمین نے ڈیلیوری کے بعد امپائر سے پوچھا کہ کتنی بالز باقی ہیں۔ پھر اچانک ہی اس کی حالت خراب ہوئی اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ امپائر اور ساتھی بیٹسمین نے سینے کو دبایا مگر انہوں نے فیلڈ پر ہی اپنی آخری سانسیں لے لی۔ اس سے قبل دوستو جنوری میں بھی بھارت میں ایک 25 سالہ کرکٹر نے دوران میچ اپنی جان دے دی تھی۔ ایرانی علاقے دشت لوت کا درجہ حرارت 70 درجے سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ دشت لوت نامی ریگستان ایران میں واقع ہے جسے دنیا کا 25واں بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں 70 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں برس قبل یہ سمندری فرش تھا جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکات سے اوپر آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کا پانی بخارات بن کر غائب ہو گیا اور اب وہاں نمک بھرا میدان باقی رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں یہاں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جلتے ہوئے توے پر پیر رکھنا۔ اگرچہ امریکی ڈیتھ ویلی کیلیفورنیا کے بعض ویرانوں، لیبیا میں العزیزیہ اور ایتھوپیا کے ایک مقام کو دنیا کے گرم ترین مقام کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن دشت لوت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کی تصدیق خود ناسا نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں گندم بکھیرا جائے تو وہ چند روز میں پک جاتا ہے، لیکن گرم ترین مقام ہونے کے باوجود یہاں تمام تر سختیوں میں زندہ رہ جانے والے پودے بھی موجود ہیں، جس میں 10 فٹ بلند پیڑ بھی شامل ہیں۔ ناسا کے مطابق یہاں گرمیوں میں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ فوراً پک جاتا ہے۔ مودی سرکار نے ویزا ہونے کے باوجود 700 سکھ یاتریوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ امیر سنگھ کہتے ہیں کہ بھارت نے سکھوں کو ننکانہ صاحب کی 100 سالہ تقریب میں شرکت سے روکا۔ عالمی سکھ برادری بھارت میں یاتریوں کی آمد کے لیے دباؤ ڈالے۔ اس سے پہلے بھی بھارت کئی بار سکھ یاتریوں کو ویزے ہونے کے باوجود پاکستان میں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں شرکت سے روک چکا ہے۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض قلب سے ہو سکتا ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض قلب کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم تھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن روئز نے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا۔ بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا ہے اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سینٹ انتخابات سے متعلق سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ کسی جماعت نے اتحاد کرنا ہے تو کھلے عام کرے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کئی بار سیاسی جماعتیں دوسرے صوبے کی جماعتوں سے بھی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں۔ بین الصوبائی اتحاد بھی ہو تو خفیہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ رضا روبانی نے جواب دیا کہ ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی اتحاد میں فرق ہے۔ سیاسی اتحاد عام طور پر خفیہ ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف پرویز رشید نے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کا اقدام چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے جس میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پرویز رشید نے درخواست میں موقف پیش کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے غیر قانونی طور پر میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔
پرویز رشید نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اعتراض پر رقم جمع کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے قانون کے برعکس کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی لطیفہ کے حامیوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپیل کی ہے کہ وہ دبئی کی شہزادی کی رہائی کے لیے متحدہ عرب امارات پر دباؤ ڈالیں۔ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی 35 سالہ بیٹی شہزادی لطیفہ کا کہنا تھا کہ انہیں ان کے باپ نے ایک جیل نما گھر میں یرغمال بنا رکھا ہے۔ شہزادی لطیفہ نے سن 2018 میں دبئی سے فرار ہونے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، تاہم خاندان نے شہزادی لطیفہ کو بھارت کی مدد سے راستے میں ہی پکڑوا لیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی ان کے بارے میں عوامی سطح پر کوئی بھی معلومات دستیاب نہیں تھی۔ گزشتہ روز ان کے ایک ویڈیو سے پتہ چلا کہ ان کے والد نے ایک گھر میں انہیں قید کر رکھا ہے۔ شہزادی لطیفہ کی رہائی کے لیے مہم چلانے والے انسانی حقوق کے علمبردار ڈیوڈ ہائی کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی شخصیت ہی ان کی رہائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب جو بائیڈن کی انتظامیہ نے حال ہی میں سعودی عرب کو کچھ ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کی تو سعودی عرب نے انسانی حقوق کی کارکن لوجین کو رہا کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانوی وزیر خارجہ نے دبئی حکومت سے ان کے زندہ ہونے کے شواہد پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 روز قبل اقوام متحدہ نے بھی کہا تھا کہ وہ دبئی کے حکمراں کی بیٹی شہزادی لطیفہ کی حراست کا معاملہ متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ اٹھائیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے حکام متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ شہزادی اپنے خاندان کے پاس محفوظ ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔